اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور بے شک پہلے زمانے کی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس حال میں کہ اس میں لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں ہیں اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور آپ طور کی غربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، اور اس وقت آپ حاضرین میں سے نہ تھے۔ لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں تو ان پر طویل زمانہ گزرا، اور آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہوئے۔ لیکن یہ سب غیب کی خبریں سنانے کے لیے ہم ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اور نہ آپ طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ یہ غیب کی باتیں آپ کو بتائیں تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، تو وہ یہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ہماری طرف ان کے پاس حق آیا، وہ کفار مکہ کہنے لگے کہ کیوں نہ دیے گئے یہ رسول عربی ایسے معجزے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ کیا انہوں نے کفر نہیں کیا تھا ان معجزوں کے ساتھ جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیے گئے؟ انہوں نے کہا قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اور وہ بولے بے شک ہم دونوں میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ آپ فرما دیں تم اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کا ارشاد قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت سے الگ ہو کر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور بے شک ہم اپنا کلام ان کے لیے پے در پہ بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ جن حق پسندوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ کتاب ان پر پڑھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک وہی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، یقیناً ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا ان کے صبر کی بنا پر، اور وہ برائی کو دفع کرتے ہیں بھلائی کے ذریعے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اس سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، بس تم پر سلام، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ بے شک آپ اسے ہدایت یافتہ نہیں کرتے جس کا ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند ہو، لیکن اللہ ہدایت یافتہ کرتا ہے آپ کے طفیل جسے چاہے، اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور انہوں نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں حرم میں نہیں بسایا جو امن والا ہے؟ لائے جاتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل جو ہماری طرف سے عطا کیا ہوا رزق ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنی خوشحالی پر اترانے لگیں، تو یہ ہیں ان کے گھر جن میں ان کے بعد رہائش نہیں کی گئی مگر تھوڑی مدت، اور آخرکار ہم ہی وارث ہیں۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک ان بستیوں کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے۔ اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اس حال میں کہ ان کے بسنے والے ظالم ہوں۔ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو کیا وہ جس سے ہم نے بہت اچھا وعدہ فرمایا پھر وہ اسے پانے والا بھی ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے حیات دنیا کا سامان دیا، پھر وہ قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، اور جس دن اللہ انہیں ندا کر کے فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟ کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب کا وعدہ ثابت ہو چکا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ
جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے ان کی مرضی سے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پجاری تھے۔ اور انہیں کہا جائے گا کہ اپنے شریک معبودوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے، پھر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا فرما کر ارشاد فرمائے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اس دن ان پر پوشیدہ ہو جائیں گی خبریں، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ تو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو قریب ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور جسے چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے، اس میں انہیں کچھ اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور ان چیزوں سے بلند ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریفیں ہیں، اور حکم اسی کا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فرمائیے، بتاؤ، اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک رات کر دے، اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آئے، تو کیا تم نہیں سنتے؟ فرمائیے، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک دن کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا کر کے فرمائے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، اور ہم الگ کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر فرمائیں گے لاؤ اپنی دلیل، تو وہ یقین کر لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو جائے گا جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ بے شک قارون پہلے موسیٰ کی امت میں سے تھا، تو اس نے ان پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ بے شک ان کی کنجیاں مضبوط طاقتور گروہ کو تھکا دیتیں۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ خوشی کے مارے مغرور نہ ہو، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا کے رزق سے اپنا حصہ نہ بھول، اور لوگوں پر احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، اور زمین میں فساد کی راہ تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو مجھے صرف ایک علم کی وجہ سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو قوت میں اس سے سخت تھیں اور مال جمع کرنے میں اس سے بہت زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں تحقیق کے لیے سوال نہ کیا جائے گا۔ تو وہ اپنی زیبائش میں اپنی قوم پر نکلا۔ وہ لوگ کہنے لگے جو حیات دنیا کے خواہش مند تھے، اے کاش ہمارے لیے ایسا ہی ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا، تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہت اچھا ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ نعمت انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو اللہ کی گرفت سے بچانے میں اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ اور کل جن لوگوں نے اس کے مرتبے کی تمنا کی، صبح کو کہنے لگے افسوس، ہمیں خبر نہ تھی کہ اللہ رزق کشادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ اے عجب، ہم نہ جانتے تھے کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو زمین میں سرکشی کا ارادہ نہیں کرتے اور نہ فساد کا، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو نیکی لائے تو اس کے لیے صلہ ہے اس نیکی سے بہتر، اور جو برائی لے کر آئے تو برائی کرنے والوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جتنا وہ کرتے تھے۔ بے شک اللہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، آپ کو واپس لوٹنے کی جگہ مکہ کی طرف ضرور واپس لے جائے گا۔ آپ فرمائیے، میرا رب
خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لے کر آیا اور جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور آپ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیں، اور وہ آپ کو ہرگز اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئیں۔ اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے اور آپ ہرگز نہ ہو جائیں شرک کرنے والوں میں سے۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکم اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔